السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ ابو عثمان جاحظ 776 عیسوی میں عراق کے شہر بصرہ میں ایک حبشی خاندان میں پیدا ہوا۔ پیدائشی طور پر اس کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکلے ہوئے تھے، لیکن اس لیے لوگوں نے اس کو جاحظ کہنا شروع کر دیا۔ اس کی ابتدائی تربیت گاہ بصرہ ٹھہری، جس نے اس پر ایسا رنگ جمایا کہ ایک عمر گزرنے کے بعد بھی وہ اس کے سحر سے آزاد نہ ہو سکا۔ جاحظ ایک معمولی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، جہاں نہ روپے پیسے کی ریل پھیل تھی اور نہ علم اور فصاحت و بلاغت ہی کے دریا بہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے کی کنجی اس کے ہاتھ میں دے کر دنیا میں بھیج دیا تھا۔ وہ بے پناہ ذہین تھا اور اس کا تجسس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ علم و حکمت کو ہم درسگاہوں کی 4 دیواروں یا کتابوں کے اواق میں قید نہیں کر سکتے۔ جاحظ کے لیے کل دنیا اور زندگی درسگاہ تھی۔ اس کو نت نئے لوگوں سے ملنے اور باتیں کرنے کا چسکا تھا۔ کبھی وہ ملاحوں سے ان کے پیچھے اور زندگی کے بارے میں سوال جواب کرتا اور کبھی خانہ بدوشوں سے ان کے نظریات اور طرز زندگی کے بارے میں گفتگو کرتا نظر آتا۔ جب یہ ممکن نہ ہوتا تو مسجد میں جا بیٹھتا، جہاں لوگ جمع ہو کر مختلف مسائل پر اظہار خیال اور بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے۔ پہلے تو کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، لیکن رفتہ رفتہ لوگوں نے غور سے باتیں سننے والے اس لڑکے کی موجودگی کو سنجیدگی سے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں، پیشوں، طبقات اور نظریات کے بارے میں اس کی رائے بڑی صائب ہے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ تحقیقاتی اور اس طرح کے دوسرے علمی اور ادبی حلقوں میں شرکت کرنے لگ گیا۔ یہ سب تو اس کی عملی تعلیم کا قصہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کو مطالعے کا جنون تھا۔ جو کتاب ہاتھ لگتی اسے پڑھے بغیر نہیں چھوڑتا تھا۔ یونانی تعلیمات اس کے لیے اجنبی نہیں تھی اور وہ ارسطو سے متاثر تھا۔ خوش بختی سے اس کو ابو عبیدہ اور ابو زید جیسے باکمال اساتذہ کی صحبت سے فیض اٹھانے کا موقع ملا۔ عربی کتب میں جاحظ کی تقریباً 200 سے زائد کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں سے بیشتر زمانے کی نظر ہو گئیں۔ اب بمشکل 30 کتابیں دستیاب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی تصنیف بڑے لوگوں کے ناموں سے منسوب کر کے ان سے معقول رقم وصول کیا کرتا تھا۔ بہرحال یہ طے ہے کہ اس نے جو کچھ کمایا اپنے زور و قلم سے کمایا، کیونکہ اس کی کسی مستقل ملازمت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اگرچہ اس کو گاہے گاہے دربار سے وظیفے ملتے رہتے تھے اور وہ ایک طرح کا غیر رسمی مشیر تھا۔ اس کے علاوہ خلفاء کے ساتھ تو نہیں، لیکن امراء اور سربراہوں شخصیتوں کے ساتھ اس کے گہرے مراسلم تھے۔ اس کی تصنیف مختلف موضوعات پر مبنی ہے۔ بعض بہت طویل ہیں، کچھ بہت مختصر اور کچھ کی ضمانت اوسط درجے کی ہے۔ اس کے پسندیدہ موضوعات ادب، مذہب اور سائنس ہیں۔ نظریات اور تجربات کی حد تک اس کو علم کیمیا میں بھی دخل ہے، لیکن سونا بنانے میں وہ کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کرتا۔ اس کی تمام کتابوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ تو دوسرے ادبوں اور مصنفوں کی تحریروں کے انتخاب اور ان پر تبصروں پر مبنی ہے۔ دوسرا حصہ طبعی ذات، تصنیف اور مکالمات پر مشتمل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جاحظ کی موت 255 ہجری بمطابق 862 میں ہوئی۔ کیا واقعی وہ مر گیا یا آنے والے نسلوں کو روشنی کا پتہ دے گیا؟ دوستوں، آپ کو آج کا موضوع کیسے لگا؟ پسند آنے کی صورت میں نالج ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے اچھے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔